سوال پوچھا ہے کہ نماز عید کی تکبیریں اگر بھول جائیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو نماز عید کا پورا طریقہ بتا دیتے ہوں آپ کو، اور اس کی تکبیریں بھی ساتھ اس کے آ جائیں گے، اس کے مسائل سارے اس کے اندر ضمناً آ جائیں گے۔ نماز عید چاہے عید الاضحیٰ کی ہو یا عید الفطر کی ہو، دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ 7 زائد 6 تکبیروں کے، منہ قبلہ کی طرف، بندگی اللہ پاک کی، پیچھے امام کے اللہ اکبر، ایسے تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ تو پہلی رکعت کے اندر 3 تکبیریں جو زائد کہنی ہیں یہ قرات سے پہلے کہنی ہیں۔ امام صاحب ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھے گا، ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ، تسمیہ اور تعوذ اور تسمیہ یہ امام صاحب پڑھیں گے، مقتدی نہیں پڑھیں گے۔ جب امام صاحب ثنا پڑھ لیں گے تو پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، کانوں تک لے جا کر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ دوسری مرتبہ بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور تیسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ امام صاحب قرات شروع کریں گے، اور فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، اور اس کے بعد رکوع اور سجدہ، 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پہلے قرات ہوگی، فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ سورت ملائیں گے۔ رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں زائد کہنی ہیں، تو ہاتھ اٹھا کر کانوں تک لے جائیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر پھر چھوڑ دیں گے، اور پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور چوتھی مرتبہ کہتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ 6 تکبیریں جو پہلی رکعت کے اندر 3 تکبیریں ہیں، اور دوسری رکعت کے اندر 3 تکبیریں، یہ 6 کی 6 تکبیریں واجب ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی تکبیر امام بھول گیا، اس کو قرات شروع کر دی، تو قرات کے بعد یا رکوع کے اندر تکبیریں کہہ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ بہت زیادہ لوگ ہیں جن کو ان مسائل کا علم نہیں ہے کہ اگر تکبیریں چھوٹ جائیں امام سے تو وہ بعض اوقات پریشانی کا سبب یہ بنتا ہے کہ لوگ نماز توڑ دیتے ہیں، تو نماز نہیں توڑنی چاہیے، کیونکہ جن تکبیریں واجب ہیں، اور واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اور شریعت مطہرہ نے فقہ کی کتب کے اندر علماء نے یہ فرمایا ہے، عیدین اور جمعہ کا اجتماع یہ کیونکہ بہت دیر کے بعد ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف عید پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف جمعہ مسجد میں آتے ہیں، اور ان کو احکام شرعیہ کا بالکل کوئی پتہ نہیں ہوتا، اور عموماً جمعہ اور عیدین پر لوگوں کی تعداد بھی عام نمازوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر سجدہ واجب ہو جائے، سجدہ سہو واجب ہو جائے عیدین کے اندر یا جمعہ کے اندر، اور امام صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر وہ سجدہ سہو کریں گے تو جن کو نماز کے مسائل کا سرے سے علم ہی نہیں ہے، اور وہ جمع غفیر ہونے کی وجہ سے وہ سمجھیں کہ شاید امام صاحب نے سلام پھیر دیا ہے اور نماز مکمل ہو گئی ہے، تو وہ دونوں طرف سلام پھیر کر نماز کو ختم کر دیں گے۔ تو اس اندیشے سے کہ وہ نماز اپنی توڑ نہ دیں، فاسد نہ کر بیٹھیں، تو امام صاحب پر یا پوری جماعت پر بھی یہ سجدہ سہو ساقط ہو جاتا ہے۔ اس لیے تکبیریں اگر بھول جائیں، اگر اس کا اعادہ کرنا چاہے تو قرات کے بعد بھی کر سکتا ہے، اور رکوع کے اندر بھی کر سکتا ہے، اور اگر رکوع کے بعد یا قرات کے بعد نہیں کرتا، اور اس وجہ سے کہ اس خوف سے کہ لوگ تشویش میں پڑ جائیں گے، اور ان کو اس مسائل کا، جیسے کہ ہمارے مشاہدے کی بات ہے، لوگوں کو اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے کہ نماز عید کے مسائل کیا ہیں اور کس طرح ان کو ادا کیا جا سکتا ہے، اور اگر اپنی اصل جگہ پر تکبیریں ادا نہ کی جائیں تو اس کی متبادل جگہ کون سی ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، بہت سارے ائمہ مساجد کو بھی پتہ نہیں ہے، تو پھر عوام کو کہاں سے پتہ ہوگا؟ تو ایسی صورت میں اگر تکبیریں رہ جاتی ہیں اور امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں نماز مکمل کر کے، سجدہ سہو بھی نہیں کرتے، تو نماز عید مکمل ہو جائے گی، اور اس میں کسی قسم کی دوسری رائے نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کسی قسم کے فتنہ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے بہت سارے مسائل میرے پاس آتے ہیں اس طرح کے، خصوصاً نماز عید کے بعد اکثر کہ امام صاحب تکبیر بھول گئے اور پھر اس نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا، یا پھر امام صاحب تکبیریں جو ہے وہ کہیں ہیں، ہاتھ نہیں اٹھائے، تو ہاتھ نہ اٹھانا کوئی حرج نہیں ہے، سنت ہے ہاتھ اٹھانا، اگر نہیں اٹھایا
تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ اس سنت کو نہ چھوڑیں۔ اگر امام صاحب نے تکبیریں کہی ہیں، ہاتھ نہیں اٹھایا تو رفع الیدین نہیں کیا تو مقتدی کر لیں، اور تکبیریں چھوٹ گئی ہیں اگر ان کے متبادل جگہ پر رکوع کے اندر یا پھر قرات کے بعد رکوع سے پہلے ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اگر اسی طرح اگر کسی کی رکعت رہ گئی ہے نماز عید کی، ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ لی ہے، تو جو رکعت رہ گئی ہے اس کی تکبیریں کیونکہ پہلی رکعت کی فاتحہ سے قرات سے پہلے ہوتی ہیں، تو جس امام کے سلام پھیرنے کے بعد جس کی رکعت رہ گئی ہے وہ کھڑے ہو کر وہ پہلے جیسے کھڑا ہوگا ثنا پڑھے گا، ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں زائد کہے گا، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے گا، اس کے ساتھ فاتحہ پڑھے گا، اس کے ساتھ سورت ملائے گا، پھر رکوع اور سجدہ کر کے اپنی نماز مکمل کرے گا۔ تو یہ وہ ضروری مسائل تھے نماز عید کے متعلقہ جو پوچھے گئے تھے، تو اس کے علاوہ بھی جو ضروری مسائل تھے وہ ضروری بتا دیے گئے ہیں۔ مزید بھی آپ کو مسائل کی اگر ضرورت ہو تو آپ ڈسکرپشن کے اندر اپنے سوالات ضرور بھیج دیا کریں، تو انشاءاللہ اس کے جوابات دے دیے جائیں گے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔